اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ابھی بیان کیا، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نیت کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے۔ اگر انسان کی نیت اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنی نیت خراب نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھے کام کرنے کی نیت، اچھے عمل کرنے کی نیت، اپنے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ برتاؤ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے بھائی کے لیے چاہے۔ یہ انسان کی نیت ہمیشہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے لیے تو میں اچھا چاہوں اور دوسرے کے لیے برا چاہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نیتوں کے تعلق سے ہی فیصلے فرماتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نیتوں کے تعلق سے قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایسا کہ جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا، اس کے زمانے میں قحط سالی آ گئی، بھوکمری آ گئی، لوگوں پہ تنگی آ گئی، خوراکیں ختم ہو گئی، لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ایسے حالات میں وہ شخص چلا جا رہا تھا، اس کے ذہن میں اچانک ایک ریت کے ٹیبے کو دیکھ کر کے، ریت کا ٹیلا ہے، مٹی ہے، بالو ہے، اس کو دیکھ کر صرف ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ، یہ قحط سالی کا دور ہے، اگر تو مجھے اتنا بڑا آٹے کا ٹیلا دے دے، اتنا بڑا تودہ مجھے آٹے کا مل جائے تو سارے کے سارے تیرے بندوں میں تقسیم کر دوں۔ لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سوچ رہا ہے، ذہن میں بات آئی ہے کہ لوگوں پہ تنگی ہے، لوگوں پہ بھوکمری ہے، اگر اتنا بڑا ٹیلا مجھے آٹے کا مل جائے تو میں سب کو تیرے بندوں میں تقسیم کر دوں۔ کبھی کوئی خرچہ نہیں کیا، اس نے صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی، اور بس ایک وقت ذرا دیر کے لیے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ یہ ہے نیک نیتی۔ نیک بات جب ذہن میں آتی ہے تو اس کے ثمرات کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی شخص افسوس میں بیٹھا ہوگا جب لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ جب میدان حشر میں عدل کا ترازو لگ رہا ہوگا، سب کی نیکی بدیاں تولی جا رہی ہوں گی، تو وہ اتنے افسوس میں بیٹھا ہوگا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی ایک دھیلا خرچ ہی نہیں کیا، کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ علیم خبیر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ اس نے اس کے دل کی بات کو جب سنا اور احساس جو کر رہا تھا، جو افسوس کر رہا تھا کہ میں نے تو کبھی کوئی صدقہ ہی نہیں کیا، کوئی خیرات ہی نہیں کی، اب میں نیکیاں کہاں سے لاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخاطب ہو کے کہا گا کہ یہ بندے کیسے افسوس میں بیٹھا ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں گمسم بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میاں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ نہیں کیا، کوئی خیرات نہیں کی، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلایا، اور میں دنیا کی زندگی پوری کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے گھبرائے مت، ہمارے پاس تیرا صدقہ ہے، تیری خیرات ہے،
کہ جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، کہ کیا تو نہیں تھا لیکن سوچا تو تھا، تیرے ذہن میں یہ بات آئی تو تھی کہ یہ اتنا بڑا ٹیلا جو ریت کا ہے، اگر اتنا بڑا ٹیلا مجھے آٹے کا مل جائے تو میں سب کو صدقہ کر دوں، سب کو خیرات کر دوں، سب کو بانٹ دوں۔ ہم نے تیرے ذہن کی بات کو، تیری نیت کو قبول کر لیا۔ نیت کے ساتھ جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ ایک شہید، ایک صحابی، جنگ کا اعلان ہو گیا، صحابہ لوگ جنگ کے لیے نکلے، سب لوگ کفار سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کلمۃ اللہ العلیٰ، کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو، اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک شخص، وہ نوجوان ہے لیکن اس کی کوئی جاننے والی، پہچاننے والی، شناسائی میں یا جس سے وہ ایک محبت اور الفت رکھتا تھا، وہ عورت جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ جنگ میں چلی گئی۔ اس نے سوچا کہ میری محبوبہ جب چلی گئی تو مجھے بھی چلنا چاہیے۔ نیت جنگ کی بھی ہے، لڑنے کی بھی ہے، اور وہ جنگ کی بھی، اس نے لڑا بھی، اور لڑتے لڑتے کافروں سے شہید بھی ہو گیا۔ شہید کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے! سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا بلند مرتبہ شہید کا ہوتا ہے، اس کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس شخص سے، اس صحابی سے، اس لڑنے والے سے، اس شہید ہونے والے سے کہا جائے گا کہ آج یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، تیری نیت جو تھی اس کے مطابق تجھے دنیا میں مل گیا، تیری وہاں محبوبہ سے ملاقات ہو گئی، تیری آرزو پوری ہو گئی، تیری تمنا پوری ہو گئی، تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے نہیں گیا تھا، تو اپنی محبوبہ کے تعلق کی بنیاد پر گیا تھا۔ سارے فیصلے دنیا میں نیت کے اوپر ہوتے ہیں، جیسی نیت ہوتی ہے ویسی ہی برکت ہوتی ہے۔ آپ کی نیت بگڑ گئی تو اللہ کی برکت ہٹ گئی، آپ کی نیت درست ہو گئی تو اللہ کی برکتیں آ گئیں، اللہ کی رحمتیں آ گئیں۔